اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کی بات کی اور کفر کیا اسلام لانے کے بعد، اور وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسی چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ نہ پا سکے۔ انہوں نے بدلہ نہیں دیا مگر اس چیز کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا میں اور آخرت میں، اور زمین کے اوپر ان کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 کا درس ہے آج۔ کل کی آیت کے اندر بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا اور ان پر منافقوں پر سختی کا حکم دیا۔ آج کی آیات کے شان نزول کے اندر اور اس کی تفسیر کے اندر یہ ہے کہ منافقین کے ایک بہت بڑی سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ منافقین جو تھے وہ اپنے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پر تو صحیح رہتے تھے لیکن پیٹھ پیچھے سازشیں کیا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے یہ کہا تو وہ سیدھی اللہ کی قسم اٹھا لیتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے کئی واقعات ہیں، باقی منافقین کے بھی کافی سارے واقعات ہیں جن کو یہاں پر نقل کرنا علماء کرام فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ویڈیو، ہمیں کوئی پوسٹ یا ہمیں کوئی اس طرح کی سوشل میڈیا پر کوئی چیز ملتی ہے جس کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہو تو ہمیں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر بتایا کہ ان کی یہ سازشیں ہیں، اور وہ لوگ کیا کیا سازشیں کرتے ہیں، یا صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا، صحابہ کرام نے اس کو آگے نقل نہیں کیا، تو ہمیں بھی نقل نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات سن لیں اس کو وہیں پر روکیں اور اس کو دبانے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کی بات کی تھی، کفر کا کلمہ کہا تھا۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر کا کلمہ ہے، قرآن کی ایک آیت، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنا بھی یہ کفر کا کلمہ ہے۔ باقی کلمات کفر بہت سارے ہیں، اس کا علم علماء اکرام سے سیکھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ کون کون سے ایسے کلمی ہیں کہ اگر وہ زبان سے نکل جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام کے اظہار کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ نہ پا سکے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو منافقین کا ایک گروہ انہوں نے پتہ کروایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سے راستے سے آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ فلاں راستے سے آ رہے ہیں، تو 14-15 آدمی تھے، انہوں نے اپنے چہرے لپیٹے اور ایک گھاٹی کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے وہ ساتھ میں چل رہے تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو جیسے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہونے والا ہے یا کہیں سے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی تلوار کھینچی اور ان کے پیچھے بھاگے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب ان کے اوپر ڈالا کہ سارے کے سارے بندے مر گئے۔ جب ان کے پیچھے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب کے نام بتائے۔ فرمایا حذیفہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون کون سے تھے؟ یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سارے پیٹ کی بیماری سے مریں گے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حذیفہ یہ میری باتیں تمہارے پاس امانت ہیں، تم نے ان کا کسی کو نہیں بتانا ہے۔ تو پھر یہ بات جو ہے نا آئی گئی ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ آیا حضرت حذیفہ کسی آدمی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر حضرت حذیفہ کسی کے جنازے کے اندر شریک نہ ہوتے تو عمر فاروق دیکھتے کہ 2 وجوہات نہ ہو، ایک تو سفر پر نہ ہو، دوسرے نمبر پر وہ بیمار نہ ہو، یعنی کوئی عذر ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکے۔ تو حضرت عمر فاروق اکثر
کوشش کرتے ہیں کہ اس آدمی کے جنازے کے اندر شریک نہ ہوں جس کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا. اب تو فرمایا گیا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان بدبختوں نے وہ سازش کی کہ جس کو یہ نہیں پا سکے. اب یہ کیوں حضور علیہ السلام کے خلاف تھے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کر آئے تو یہ جو منافقین تھے نا یہ بہت زیادہ غریب تھے یہودیوں کے اندر. ان کے بڑے بڑے جو تھے نا یہودی وہ ان سے پیسے لے کر ان کے اوپر سود لگا لگا کر ان کو اپنے نیچے دبایا ہوا تھا. تو یہ غریب بیچارے پسماندہ تھے. حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور آ کر اسلام ظاہری طور پر قبول کیا. اللہ کے نبی نے ان کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ یہ غنی ہو گئے. ان کے پاس اپنا مال و دولت بہت زیادہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی کے تحفوں کی وجہ سے، گفٹوں کی وجہ سے، صدقات خیرات کی وجہ سے یہ غنی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جیسے ہمارے ہاں ایک معمول ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر احسان کریں اور پھر وہ ہماری احسان فراموشی کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار تو میری فلاں نیکی کا بدلہ دے رہا ہے، تیرے ساتھ میں نے فلاں موقع کے اوپر نیکی کی تھی تو اس کا بدلہ دے رہے ہیں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بدلہ دے رہے ہیں اس چیز کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو اتنا دیا کہ یہ لوگ غنی ہو گئے. فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لے گا نا اس کے بعد، اللہ اکبر، فرمایا توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اگر یہ توبہ کر لیں گے ان سب کے باوجود، اگر توبہ کر لیں گے سچے مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، یہ ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا کہ وہ آدمی جو تھے کتابوں کے اندر لکھا ہے جو آدمی نے حضور علیہ السلام پر حملہ کیا تھا ان میں ایک جلاس نامی آدمی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور بعد میں پکے سچے مسلمان ہو گئے اور حالت ایمان کے اندر ان کا انتقال ہو. علماء کرام نے لکھا یہاں پر بھائی یہی مراد ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے اعراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب سے گزارے گا. دنیا کے اندر یہ کم عذاب نہیں ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگ جائیں. اور پھر فرمایا کہ جتنے منافق تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام پر حملے کا پروگرام بنایا تھا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا کیا اور اتنا شدید درد ان کو ہوتا تھا کہ ان کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا. تو دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اور آخر میں فرمایا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے زمین کے اندر نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. جب بندہ منافقانہ طرز کے اوپر آتا ہے تو کوئی اس کا حمایتی نہیں رہتا، کوئی بندہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی منافقانہ طرز سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور آخرت اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.